وہ وقت بدل جاتا ہے جو گھڑیاں بتاتی ہے، وہ نہیں بدلتا جو دل و دماغ میں رہ جاتا ہے۔ وہ معاشرہ جلد ہی تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے جہاں لوگ صرف اپنی ذات کا نفع سوچتے ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل راستے پر پہلے خود چل کے دکھاتا ہے۔ اگر آپ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ پنجرہ خریدیں، بلکہ گھر میں ایک درخت لگائیں۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ پیڑ کے کاٹنے والوں کو یہ معلوم تو تھا، جسم جل جائیں گے جس سر پہ نہ سایہ ہوگا۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان دونوں بن سکتے ہیں۔ کچھ رشتے اوپر والا اس لیے خراب کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ جب کوئی دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اس دروازے پر دستک دے کر اپنی عزت نفس نہ گرائے۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار کی نہیں، اخلاق کی ضرورت ہے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے اسے ایک بہترین بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے اسے بہترین شوہر ملے، مگر وہ دونوں یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن لوگوں کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں باپ کی عزت بیٹی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور جائیداد کے کاغذ بیٹے کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ بیاہی گئی بیٹیوں کی مائکے اس وقت تک آباد رہتے ہیں جب تک ان کے ماں باپ حیات ہو، ورنہ ماں باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد وہ گھر ان کا مائکہ کم اور بھائیوں کا گھر زیادہ کہلاتا ہے۔ اسلام ہمیں رحم اور عدل کا درس دیتا ہے۔ جانوروں کے حقوق کا تحفظ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے مسئلہ ان سے ہے جو مجھے پسند کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ لفظوں کا استعمال دھیان سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو۔ حسد سفلی ہے، حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ عورت کی خوبی دو باتوں سے ہے، ایک اسے کوئی نامحرم نہ دیکھے اور دوسرا کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماں باپ کے آنگن میں ذرا ذرا سی تکلیف میں شور مچانے والی بیٹیاں سسرال جا کر بڑے سے بڑے غم چپ چاپ برداشت کر لیتی ہے۔ اللہ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے اور اپنے گھر کی سچی خوشیاں نصیب کر دے، آمین۔ رشتوں میں اونچی ہوتی نفرتوں کی دیوار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل لوگ غیروں کو امپریس کرنے میں اور اپنوں کو اگنور کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ وسیلے اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر تم اللہ کے یہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم نیک لوگ کامیاب ہوں گے۔ کیا تم جانتے ہو نیک لوگ کون ہیں؟ وہ جو چونٹیوں تک کو اذیت نہیں دیتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو تمہاری عزت کرے تم اس کی عزت کرو، اور جو تمہیں کمتر سمجھے تم اس سے اپنی عزت خود بچاؤ۔ جو آواز آپ کو دروازہ بند ہونے کی لگ رہی ہے، ممکن ہے وہ دروازہ کھلنے کی ہو۔ انسان کو نہ کسی بیماری سے مایوس ہونا چاہیے
اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور ہر نقصان میں کوئی بھید ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ فجر کی نماز انسان کا مقدر اور نصیب بدل دیتی ہے۔ یہ انسان کو زمین کی گہرائیوں سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو عالم کہے وہ جاہل ہے، اور جو اپنے آپ کو جنتی بتائے وہ جہنمی ہے۔ ایک دانا کا بہترین قول۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، ہم ایسا کیا کریں کہ سب کی نظروں میں اچھے بن جائے؟ دانا نے جواب دیا، اس دنیا میں اگر کوئی فرشتہ بھی بن جائے تب بھی اسے برا کہنے والے موجود ہوتے ہیں۔ ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا جو بھری محفل میں شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں، پھر بھی تنہائی میں اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر مسئلے کی جڑ عورت ہے۔ میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ اس عورت نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اٹھا کر تکلیف جھیلی اور تمہارے جیسے بے غیرت آدمی کو زندگی دی، تاکہ پھر وہ یہ کہہ سکے کہ عورت ہر مسئلے کی جڑ ہے۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ پردہ نظر کا ہوتا ہے، اسی سوچ نے آدھی انسانیت کو برہنہ کر دیا ہے۔ عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی ہر کوئی دیکھے۔ عورت سے علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ چادر کے اندر ایک عورت کی ہی نجات نہیں بلکہ چادر کے اندر ایک ملت کی نجات ہے، کیونکہ بے پردہ عورت پوری ملت کو گمراہ کر دیتی ہے۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے، یہ ہے سچی محبت۔ موت گولی سے آئے، بستر پہ آئے یا پھر کرونا وائرس سے آئے، دعا ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت ہو اور کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہو۔ گھبراتا کیوں ہے؟ رزق تو اللہ دیتا ہے۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ ہاتھ ٹھنڈ میں اور دماغ گھمنڈ میں کام نہیں کرتا۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ اللہ وہ یہ سب اسے عطا اور آپ سے واپس لے بھی سکتا ہے۔ اگر گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو آپ امیر ترین انسان ہیں۔